الحمد لله الذي أعطانا رسوله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الوسيم القسيم الجسيم النبي النجيب الرفيع الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تعالى في مقام آخر ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب اللہ. درود لکھتا ہوں، سلام لکھتا ہوں، میں ان کو ہر نبی کا امام لکھتا ہوں. درود لکھتا ہوں، سلام لکھتا ہوں، میں ان کو ہر نبی کا امام لکھتا ہوں. میں نہ دوں گا کبھی بھی وہ قلم کسی کو، میں جس قلم سے میٹھے مدنی کا نام لکھتا ہوں. میں نہ دوں گا کبھی بھی وہ قلم کسی کو، میں جس قلم سے میٹھے مدنی کا نام لکھتا ہوں. جلیل قدر علماء ذی وقار اور عزیزان محترم، آج کی یہ تقریب سعید، یہ پروگرام، یہ محفل پاک محبوب کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. کل کا دن بھی بڑا اہم تھا 6 ستمبر کا، کہ جب ہمارے فوجی جرنیلوں نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے اور ہماری قوم یہ دنیا دار لوگ ابھی اسی تک پہنچے ہیں کہ وطن کی ہوائیں تمہیں سلام کہتی ہیں. لیکن قرآن و حدیث اس سے بڑھ کر بات کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے اسے صرف وطن کی ہوائیں نہیں، مکے کی ہوائیں بھی سلام کرتی ہیں، مدینے کی ہوائیں بھی سلام کرتی ہیں، اور جنت کی ہوائیں بھی سلام کرتی ہیں. اور آج کے دن 7 ستمبر کہ جب ہمارے بزرگ علماء ذی وقار نے اپنی محبتوں کی سوغات کو لے کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی چوکیداری کی اور آنے والی نسلوں کو یہی میسج کنوے کیا کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے. ہر گھر سے عاشق نکلے گا تو کتنے عاشق مارو گے. برادر مکرم، مفتی مقصود صاحب کے ذریعے آج میں آپ سے ملتمس ہوں، کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں. اور میں نے قرآن مجید، قرآن حمید کی 3 مقامات سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لوگوں، میرا نبی تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، لیکن یہ اللہ کا رسول ہے اور انبیاء کے آخر میں آیا ہے.
ایک رسول ہے اور ایک نبی ہے. ایک رسول اور ایک نبی ہے. رسول اور نبی ان کے درمیان فرق کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں. انبیاء زیادہ ہوئے ہیں جبکہ رسول علیہ السلام کی تعداد انبیاء کی نسبت کم ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول کے لیے نبی ہونا شرط ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول کے لیے نبی ہونا شرط ہے. رسول کا مقام و مرتبہ، رسول کی شان و مرتبہ نبی کی نسبت بڑھ کر ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہے اور انبیاء کے خاتم ہے. اب دل و دماغ کے اندر یہ شک و شبہ بھی وارد ہو سکتا تھا، یہ امکان بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ رب کعبہ نے یہاں پر خاتم النبیین کہا ہے، خاتم الرسل نہیں کہا. تو جو دل و دماغ کے اندر شک و شبہ یہ پیدا ہوتا کہ رسول تو نہیں آ سکتے لیکن انبیاء تو آ سکتے ہیں. لیکن رب کعبہ کی محبت بڑے انداز پہ قربان جائیں کہ رب کعبہ نے پہلے اپنے رسول ہونے کا تذکرہ فرمایا، پھر بعد میں کیا کہا؟ خاتم النبیین. کہ دنیا والوں یہ سن لو اور اپنے دل کی تختی پہ یہ بات لکھ لو، میرا نبی رسولوں کا بھی امام ہے، میرا نبی نبیوں کا بھی امام ہے. نہ تو اس کے بعد کوئی رسول آ سکتا ہے نہ اس کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. پھر ہم کیوں نہ کہیں نبی بن کر امام آئے تھے اپنی امت کے، مگر میرا نبی بن کر رسولوں کا امام آیا. اور گرامی قدر حضرات، اگر ہم قرآن کو پڑھتے جائیں اور قرآن کو سمجھتے جائیں تو قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک نقطہ، ایک ایک اشارہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. اور کہنے والے نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستارے میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. رب کعبہ نے قرآن کے اندر محبوب کریم علیہ السلام کو ختم نبوت کا مقام دے کر ہمیں یہی بتایا کہ میرا نبی کل بھی آخری تھا، میرا نبی آج بھی آخری ہے اور میرا نبی قیامت کے دن بھی آخری ہوگا. قرآن کی اگلی آیت ختامہ مسک ای آخرہ لأن آخرہ ما یجدونہ ختام المسک. ختام مسک اہل جنت جب جنت کے میوے کھا لیں گے، جب جنتی شراب طہور کو پی لیں گے تو قرآن یہ کہتا ہے جنتی شراب طہور کو پینے کے بعد انہیں کستوری جیسی خوشبو محسوس ہوگی. اور وہ کب ہوگی؟ آخر میں. کب ہوگی؟ پہلے جنتی وہ شراب طہور کو نوش کریں گے، جنتی جام پئیں گے اور آخر میں کیا محسوس ہوگا؟ کستوری کی خوشبو. کیا محسوس ہوگا؟ کستوری کی خوشبو. اب امام فرا یہ لکھتے ہیں کہ الخاتمہ ان الخاتمہ والخاتمہ والختامہ متقاربان فی المعنی، کہ خاتم اور ختام کا معنی ایک ہی ہے. معنی ایک ہی ہے. خاتم کا معنی بھی آخری، ختام کا معنی بھی آخری. ہاں خاتم اسم ہے یا خاتم اسم ہے لیکن ختام کیا ہے؟ یہ مصدر ہے. ختام کیا ہے؟ یہ مصدر ہے. تو ختام کا معنی آخری، کہ جب جنتی جنت میں رہ کر جنتی جاموں کو نوش کریں گے، جنتی شراب طہور کو اپنے حلق کے اندر اتاریں گے تو آخر کے اندر انہیں کستوری جیسی خوشبو محسوس ہوگی. تو ختام کا معنی بھی آخری، خاتم کا معنی بھی آخری. تو قرآن کی یہ آیت بھی اس بات کی ترجمانی کر رہی ہے کہ لوگوں، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا تاجدار بنا کر بھیجا. اس نبی کے بعد زور نہ لگا، نعرہ تکبیر.
انبیاء کا پیشوا بنا کر بھیجا ہے، تمام انبیاء کا مقتدا بنا کر بھیجا ہے، اسی نبی کو رب کعبہ نے کشتی ملت کا نام خدا بنا کر بھیجا ہے۔ گرامی قدر حضرات، کوئی ایسا دوست کہ جس کے پاس ایک باغ ہو اور وہ باغ پھولوں کا ہو، اپنے من کو معطر بھی کیا ہے۔ اب توجہ کے ساتھ اسی طریقے سے اگر وہی ہمارا دوست محترم اپنے ڈرائنگ روم کے اندر ٹیبل کے اوپر ایک گلدستہ سجا دے، ایک گلدستہ سجا دے، اس گلدستے کے اندر چمیلی کا پھول بھی ہو، اسی گلدستے کے اندر نرگس کا پھول بھی ہو، رات کی رانی بھی ہو، چمیلی بھی ہو، دن کا راجہ بھی ہو۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ، پہلے جب ہم نے سیر کی تھی تو ہم ہر کیاری کے پاس گئے تھے، اب جا رہے ہیں؟ اب جا نہیں رہے۔ اب سارے پھولوں کا گلدستہ کہاں پہ موجود ہے؟ میرے سامنے موجود ہے، آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہم ایک ہی وقت کے اندر چمیلی کی خوشبو کو بھی محسوس کر رہے ہیں، ہم ایک ہی وقت کے اندر نرگس کی پھول کی خوشبو سے بھی اپنے من کو بہکا رہے ہیں، ہم ایک ہی وقت کے اندر گلاب کی خوشبو کے ذریعے بھی اپنے وجود کو مہک دے رہے ہیں۔ یہ گلدستہ ہے۔ اسی مثال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب رب کعبہ نے باغ رسالت سجایا، سبحان اللہ، جب رب کعبہ نے چمنستان رسالت کو مہکایا تو باغ رسالت کی ایک کلی جناب آدم کو بنا دیا، ایک پھول جناب حضرت موسیٰ کو بنا دیا، ایک شگوفہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو بنا دیا۔ یہ انبیاء، یہ رسول علیہ السلام اپنے ادوار میں تشریف لاتے ہیں اور نبوت کی خوشبو کے ذریعے لوگوں کو مہکاتے ہیں۔ پھر رب کعبہ نے ان تمام پھولوں کا گلدستہ بنا دیا، تمام پھولوں کا گلدستہ بنا دیا اور اس گلدستے کا نام محمد مصطفیٰ رکھ دیا۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید پیدا داری آنچے خوبا ہما دارا تو تنہا داری۔ اس کو اردو میں کنورٹ کر دیتے ہیں کہ دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ تو یہ ہے وہ گلدستہ جس کا نام نامی کیا ہے، اس میں سامی کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس گلدستے کے پھولوں کو الگ الگ کیا جائے، انڈیویجول کر دیا جائے، منفرد کر دیا جائے، تو ایک پھول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ہے، ایک پھول جناب آدم کی شکل میں ہے، ایک پھول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں ہے۔ لیکن جب وائنڈ اپ کر کے گلدستہ بنا دیا جائے تو محمد عربی کی ذات بنتی ہے۔ گویا بتانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء اور رسول کی جو خوشبو ہے، اس خوشبو کا محور، مرکز، مصدر کوئی اور نہیں ہے، وہ حسنین کا نانا ہے۔
نبی تو بڑے پیارے حدیث مبارکہ کے الفاظ کے لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ والنار ولا اللیل ولا النہار ولا الشمس ولا القمر ولا نبی مرسلا ولا ملکا مقربا ولا احجاب. تو اس گلدستے سے ہر نبی کو خوشبو ملی اور وہ اپنے دور میں آ کر اپنی امت کو سنوارتے رہے، اپنی امت کو سنوارتے رہے. اور یہ نبی اتنی خوشبوؤں کا مالک ہے، جب روئے زمین پہ تھے، ظاہری زندگی کے ساتھ تھے، کر لیتا ہوں. کیا کہنا پڑے گا؟ آ جائیں. بھیجا اسی جاتا جو شاید پہلے سے موجود ہو. اور اے نبی ہم نے تمہیں سراپا رحمت بنا کر بھیجا، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. عالمین جمع یہ عالم کی ہے، عالمین یہ جمع عالم کی ہے. اور ایک عالم جن و انس ہے، ایک عالم شجر و حجر ہے، ایک عالم پست و بالا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم موجودات ہے، ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم جمادات و نباتات ہے، ایک عالم لاہوت ہے، ایک عالم ناسوت ہے، ایک عالم ہاہوت ہے. گویا رب کعبہ یوں فرمانا چاہتا ہے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفیٰ. عالمین جو ہے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، کائنات کی ہر وہ شے جس پر میری ربوبیت کی مہر لگ چکی ہے، ہم نے تمہیں ہر شے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. عالم کسے کہتے ہیں؟ ما سوى اللہ العالم، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ عالم، اور جو کچھ بھی ہے وہ عالم. اور میرے نبی کی رحمتوں کا کیا کہنا؟ میرے نبی ہر عالم کے لیے رحمت بن کے آئے. میرے نبی اگر چاہتے تو کسی عالم کے اندر رہ سکتے تھے، بسیرا کر سکتے تھے، مسکن بنا سکتے تھے، لیکن حسنین کے نانا کی لجپالی پہ قربان جائیں، حسنین کے نانا کی چاہتوں پہ قربان جائیں. حسنین کے نانا نے اگر مسکن بنایا ہے تو ہم گناہگاروں کے پاس. اور کہنے والے نے خوبصورت بات کی ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اب دیکھیں تو صحیح، رب فرماتا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے تمہیں تمام عالمین کے لیے کیا بنایا؟ کیا بنایا جی؟ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رب کا یہ فرمان اس محبت کو واضح فرما رہا ہے کہ میرا نبی کل بھی رحمت کر رہا تھا، میرا نبی آج بھی رحمت کر رہا ہے. جب نہ تھا، جب تب نہ تھا، جب کب نہ تھا، اس وقت بھی رحمت مصطفیٰ کی آبشار جاری تھی، آبشار جاری تھی. جب قیامت کے دن کوئی پرسان حال نہ بنے گا، اس وقت بھی رحمت مصطفیٰ کی آبشار یوں نصیب ہوگی کہ حسنین کا نانا انگلی کے اشارے سے ہم گنہگاروں کو جنت کا مالک بنا دے. میرے نبی کی رحمت ہر زمانے کے اندر، میرے نبی کی رحمت ہر جہاں کے اندر، میرے نبی کی رحمت ہر کس و ناقص کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر مخلوق کے لیے. اگر استغفر اللہ میرے نبی کی رحمت میں کمی ہوتی تو کوئی اور نبی آ چکا ہوتا. اگر میرے نبی کی رحمت میں استغفر اللہ کوئی کمی ہوتی تو کوئی اور نبی آ چکا ہوتا. اگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ روب و دبدبے کے اندر کوئی اور کمی ہوتی تو کوئی اور نبی آتا.
میرے نبی کو رب کعبہ نے رہتی دنیا نہیں قبر والوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے، حشر والوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ تمام انبیاء سے بڑھ کر کامل اکمل رافع ارفع اگر کوئی ذات ہے وہ حسنین کے نام ہے۔ جس نے بھی رہنمائی لینی ہے، جس نے بھی جسمانی امراض کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی روحانی مرض کو ٹھیک کرانا ہے، وہ ادھر ادھر کی دوڑے نہ لگائے، وہ حسنین کے نانا کے قدموں میں چلا جائے۔ حسنین کے نانا قدموں میں کے جانے کی وجہ سے رب کعبہ اسے جسمانی امراض سے بھی چھٹکارا دے دے گا، روحانی امراض سے بھی چھٹکارا دے گا۔ گرامی قدر حضرات، محبوب کریم علیہ السلام کے ختم نبوت شان کا کیا کہنا؟ لما نظر آدم بالہند، جب حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام ہند کی سرزمین پہ اترے، وَاسْتَوْحَشَا، آپ پہ پریشانی لاحق رہی، رب کعبہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، فَنَادَى جِبْرِيلُ بِالْآذَانِ، آخری اولاد ہوگی، وہ نبی بھی ہوگا، وہ رسول بھی ہوگا، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ حسنین کا نانا ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ حسنین کا نانا ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی جبریل امین نے جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر محبوب کریم علیہ السلام کی ختم نبوت والی شان کو بیان کیا اور قیامت تک آنے والی جنریشن کو بتایا کہ اے جنریشن، اپنے مقدر پہ ناز کرنا، اگر تمہارے لبوں پہ حسنین کے نانا کا نعرہ کیوں آ جائے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سفر معراج ہے اور معراج شریف کی رات ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے امامت کرائی، لمبی حدیث لیکن میں اپنی بات تک رہوں گا۔ محبوب کریم علیہ السلام جب امامت کرانے سے فارغ ہوئے تو تمام فرشتوں نے پوچھا، وہاں پہ موجود فرشتوں نے پوچھا، من ھذا معک یا جبریل، کہ اے جبریل امین بتا تو صحیح، یہ تیرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ حضرت جبریل امین کی نوری زبان پہ قربان جائیں، بڑا پیارا جواب دیا، بڑا پیارا جواب دیا، کہا ہوا محمد رسول اللہ ہے، خاتم الانبیاء، یہی تو وہ نبی ہے کہ جس کے ماتھے پر رب کعبہ نے ختم نبوت کے ٹکے کو سجا دیا ہے۔ یہی تو وہ آن والا نبی ہے، یہی تو وہ شان والا نبی ہے، یہی تو وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے، یہی تو وہ با کمال نبی ہے جس کو رب کعبہ نے تاجدار ختم نبوت کی ڈگری سے نواز دیا ہے۔ تو حضرت جبریل امین کا بیت المقدس کے در و دیوار میں رہ کر میرے نبی کی عزت اور عظمت کی بات کرنا اس بات کی دلیل بن گیا کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے غیور سنیوں، اگر تمہیں بھی تاجدار نبوت کا نعرہ لگانا پڑے تو سکوت کا تالا اپنے لبوں پہ مت لگایا کرو، بلکہ یہ نعرہ لگایا کرو۔ اس نعرے لگانے سے رب بھی راضی ہو جائے گا، حسنین کا نانا بھی راضی ہو جائے گا۔ عالم برزخ کی طرف چلتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ مرنے والے سے قبر میں جانے والے سوالات ہوں گے، مر ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ اب اگر مرنے والا مومن ہوا، عشق رسول کی ایک شمع جلا دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہو۔ اگر مرنے والا ممتاز قادری جیسا، اگر مرنے والا کوئی عاشق رسول ہوا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ وہ تو قبر کے اندر بھی یہی نعرہ لگائے گا، تاجدار ختم نبوت۔
اسلام میرا دین ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آئے کیا کہ محمد کون؟ خاتم الانبیاء، جس کو رب کعبہ نے تمام انبیاء کا خاتم بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ تمام انبیاء کا خاتم بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ اعلان کہاں پہ ہو رہا ہے؟ تھوڑی دیر میں بھی سوچ جاتا، سوال کہاں پہ ہو رہا ہے؟ بولے ذرا، کہاں پہ ہو رہا ہے؟ سوال قبر میں۔ جواب دینے والا مومن ہے جو ساری زندگی یہی کہتا رہا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جو ساری زندگی اسی سلوگن کو عام کرتا رہا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں اس مرد قلندر کی بات کر رہا ہوں کہ میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ۔ وہ مرد قلندر، وہ رفیق دلربا، وہ اسیر کیف مصطفیٰ جواب کیا دے گا؟ مجھ سے پوچھنے والوں پھر میرا جواب سنو۔ میرا نبی تو وہ نبی ہے کہ جس کو رب کعبہ نے ختم الانبیاء کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو یہ اعلان، یہ سلوگن، یہ صدا مقام اور مرتبے کا برملا یوں اظہار فرمائیں گے کہ اے محبوب علیہ السلام، زندگی کے اندر بھی ہمارا یہی دعویٰ تھا، ہماری یہی عقیدت تھی، ہمارا یہی کنسپشن تھا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ آج قیامت کے دن بھی ہم برملا اظہار کر رہے ہیں کہ رب کعبہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر بڑے پیارے الفاظ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہی تو ہیں نا، غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اشفع لنا الی ربک۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جس کے صدقے سے رب کعبہ نے تیرے اگلوں کو بھی معاف کر دیا ہے، تیرے پچھلوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور اے محبوب علیہ السلام، آج ہماری چاہت ہے، آج ہماری تمنا ہے، آج ہماری یہ آرزو ہے، اشفع لنا الی ربک، اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر ہمارے لیے شفاعت کے دروازے کو کھلوا دے، ہمارے اوپر رحمت کی بارش کو برسوا دے، تاکہ تیری لجپالی کے صدقے سے رب کعبہ ہمیں جنتوں کا مالک بنا دے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ مرنے کی طرف دیکھ، نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بدلہ چھا پیتی رب آپ من ویسی جو تو سبڑے رہا۔ تو لوگ محبوب کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا نعرہ کہاں لگائیں گے؟ کہاں لگائیں گے؟ کہاں لگائیں گے؟ اور آپ اپنے مقدر پہ ناز کیا کریں، آپ پٹواری بن کر کسی کا نعرہ نہیں لگاتے، آپ یوتھیے بن کر کسی کی طرف سے پریس کانفرنس نہیں کرتے۔ مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والوں، ممبر رسول پہ بیٹھنے والوں، تمہاری کانفرنس، پریس کانفرنس جب بھی ہوتی ہے یا رب کے لیے ہوتی ہے یا حسنین کے نانا کے لیے ہوتی ہے۔ تم جب بھی ترجمانی کرتے ہو یا قرآن کی کرتے ہو یا حسنین کے نانا کے فرمان۔ اس سے بڑھ کر اور تمہیں کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اور مقام و مرتبہ تمہیں کیا چاہیے؟ ایک اور حدیث مبارکہ کہا جس کو بھی آپ نے بارہا مرتبہ سنا، بارہا مرتبہ سنا، وہ حدیث مبارکہ تو یوں ہے کہ جب لوگوں کے ٹولے انبیاء کے پاس جائیں گے تو ہر نبی یہی کہے گا اذهبوا الی غیری، کیا کہے گا؟ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔
میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. لیکن جب لوگ آئیں گے جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس، آپ یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیرہ، آپ کہیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں جاؤ؟ یہ نہیں کہیں گے کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس. کہاں بھیجیں گے؟ اگر چاہتے ہو جنت مل جائے تو پھر حسنین کے نانا کے قدموں میں چلے جاؤ، رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ کیوں نہیں کہیں گے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس عقیدے کو بیان فرمانا چاہتے ہیں. اگر کوئی آخری نبی ہے تو وہ حسنین کا نانا ہے، حسنین کا نانا ہے. اور محبوب کریم علیہ السلام کی چاہتوں کا پھر عالم کو دیکھے نا. اللہ کے نبی اپنی جبین عقیدت کو خالق ارض و سما کی بارگاہ کے اندر خم کریں گے. رب کعبہ جبریل امین کو بھیجیں گے. محبوب کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی بھی نکلیں گے. سرکار کہیں گے سل مفعول بہ محذوف ہے. محبوب جو مانگنا ہے مانگو، آج سب کچھ تیرا ہے، آج سب کچھ تیرا ہے. سل تعطا وتشفع، مانگنے والا تو بنے گا، عطا کرنے والے ہم بنیں گے. اور کتنی پیاری بات کی ہے کسی شاعر نے کہ سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گے زلفیں. سبحان اللہ. سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، امتی امتی سرکار کہیں گے. سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، امتی امتی سرکار کہیں گے. یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں. اب میں نے آخر میں نعرے لگوانے ہیں. آپ نے اپنے بزرگوں کے حضور ان محبتوں کو پیش کرنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نعرہ لگا کر، تاکہ جن بزرگوں نے اس مشکل مرحلے میں کام کیا، خالق ارض و سما ان کی مزارات پہ اپنی رحمتوں کی بارش کو نازل فرمائے، ان کے فیضان محبت میں اضافہ فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. جامعہ فخر العلوم